شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعد کہتے ہیں میں بھیرا کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ میری ایک کاسمیٹک شاپ ہے، تو ایک دفعہ کی بات ہے، میں ذرا شاپ سے جلدی واپس آیا، ابھی گھر آئے تھا تو مغرب ابھی ہونے والی تھی۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو گھر والوں نے یہ کہا کہ یہ کچھ صدقے کا گوشت ہے، اس کو ذرا باہر کسی خالی پلاٹ میں یا کسی سنسان جگہ پر پھینک دو۔ بائک ابھی میں نے اندر نہیں کیا تھا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پھینک کر آتا ہوں۔ میں نے وہ میٹ بیگ لیا، اپنا بائک چلا کر میں جیسے اپنی گلی سے نکلا، اب ہر جگہ پر لوگ تھے، گرمیوں کا موسم تھا، مناسب نہیں لگتا تھا کہ اس طرح سے میں کسی کے سامنے وہ پھینک دیتا۔ میں وہاں سے نکلتا باہر آیا کہ مجھے کوئی خالی پلاٹ نظر آ جائے، لیکن ہر جگہ گرمی ہونے کی وجہ سے لوگ ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مغرب کی اذان بھی شروع ہوگی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اکثر لوگ یہ صدقے کا گوشت وغیرہ جو ہوتا ہے قبرستان میں پھینک دیتے ہیں، میں بھی ادھر ہی پھینک کرتا ہوں۔ میں نے بائک ٹرن کیا، ایک گلی میں سے نکلا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ قبرستان کے دروازے پر پہنچا تو وہاں سے کچھ لوگ نکل رہے تھے، شاید کسی کی تدفین تھی۔ تو میں وہاں پر ابھی بائک کھڑا کیا تو میرے دوست کا فون آ گیا، اس سے بات کرنے لگ گیا، 5-10 منٹ اس سے بات کی۔ اس کا فون بند ہوا تو اتنے میں وہ لوگ جا چکے تھے، اب قبرستان بالکل خالی تھا۔ میں اپنی بائک سے اترا اور قبرستان میں وہ میٹ بیگ میں نے سوچا کہ جا کر دیوار کے ساتھ رکھ دیتا ہوں، ایسے پھینکنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر میں پھینکتا تو بالکل راستے میں گرتا یا استغفار کسی قبر کے اوپر گرتا تو یہ ٹھیک نہیں تھا۔ جیسے میں قبرستان میں داخل ہوا، مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے بھی کوئی چلتا ہوا ہے۔ قبرستان میں پاؤں رکھا تو چلنے لگ گیا، میں لیفٹ سائڈ پر ایک دیوار کے ساتھ پیچھے دیکھا تو ایک عورت تھی، کالے رنگ کی چادر اس نے لی ہوئی، میں چلتا جا رہا اور میرے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ مجھے عجیب لگا کہ یہ عورت میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے۔ اندھیرا بھی تھا تو بہت زیادہ اندھیرا نہیں تھا، مغرب ہو چکا تھا۔ میں میٹ بیگ رکھنے لگا تو اس نے مجھے یہ کہا یہ مجھے دے دو۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں یہ دینے والا نہیں ہے، تو میں نے اسے بس اتنا کہا کہ دینے والا نہیں ہے۔ وہ بڑے غصے میں آ کر مجھے کہنے لگی تمہیں کہا ہے نا یہ مجھے دے دو۔ میں نے جیسے اسے دوبارہ سے کہا، میں نے کہا جی یہ دینے والی چیز نہیں ہے، یہ میں بس ادھر رکھنے آیا ہوں۔ وہ میرے پیچھے لگ گئی، وہ میرے ہاتھ سے اس کو کھینچنے لگی۔ جیسے وہ میرے ہاتھ سے اس کو بیگ کو ایسے چھیننے کی اس نے کوشش کی تو میں نے اس سے ہاتھ چھڑوا کر میں نے اسے یہ کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ دینے والی چیز نہیں ہے۔ ابھی میں نے اس بیگ کو تھوڑا سا سائڈ پر کر کے میں پھینکنے ہی لگا تھا، خالی جگہ تھی، اتنے زور سے وہ عورت پتہ نہیں ایسے لگا جیسے وہ ہوا میں اڑی ہے یا کیا ہوا ہے، اس نے وہ بیگ چھین لیا میرے ہاتھ سے۔ وہ اتنی تیزی سے اس نے چھینا کہ میں منہ کے بل گر گیا۔ بڑا مجھے غصہ آیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیسے یہ چھینا چپٹی کر رہی ہے۔ میں جیسے اٹھا اپنے کپڑے جھاڑے، میں نے دیکھا نہ وہاں پر عورت تھی نہ وہاں پر وہ میٹ بیگ تھا۔ چاروں طرف میں نے نظر دوڑا کر دیکھا، وہ عورت کہاں گئی اور وہ میٹ بیگ کہاں گیا؟ وہ میرے سامنے غائب ہو گئی دونوں چیزیں۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا، میں تیزی سے وہاں سے بھاگا، میں تو بہت زیادہ ڈر گیا۔ فوراً اپنا بائک سٹارٹ کیا، گھر آیا، بہت میری طبیعت خراب، میں خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے گھر والوں کو بتایا تو گھر والوں نے یہ کہا کہ تمہیں وہم ہو رہا ہوگا، عورت ہوگی کوئی، اکثر مجبور لوگ ہوتے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی ہو، اس نے دیکھا ہوگا تو وہ لینے آ گئی ہوگی۔ میں نے سے یہ کہا کہ چلو جو بھی تھا، مانگنے والی ہی تھی، جو بھی تھی۔ اتنے غصے میں آنا، میرے اوپر جیسے وہ حملہ ٹائپ کرنا، مجھے گرا دینا۔ بیگ بھی اس نے لے لیا، پر وہ گئی کہاں؟ کافی لمبی وہ جگہ تھی جہاں سے میں چل کر آیا تھا، وہ یہ تو تھا ہی نہیں کہ میں گراؤں میں اٹھاؤں تو کوئی باہر نکل جائے۔ دیوار بھی کافی اونچی تھی، وہ وہاں سے پھلانگ بھی نہیں سکتی تھی۔ امی وغیرہ نے یہی کہا کہ تم زیادہ وہم کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں چلا ہوگا، اندھیرے کی وجہ سے تمہیں نظر نہیں آئی ہوگی یہ وہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا سر بہت بھاری سا ہو گیا، تھوڑی دیر میں نے ریسٹ کیا، کھانا کھایا
صبح جلدی جانا ہوتا تھا تو ہم لوگ سو بھی جلدی جایا کرتے تھے. گھر والے سارے صحن میں سو رہے تھے. میں نے چھت پر چارپائی بچھائی ہوئی تھی. اتنے میں میں موبائل یوز کر رہا تھا. تقریباً 11:45 بجے کا ٹائم تھا. موبائل یوز کرتے کرتے 12 بج کے میں نے موبائل بند کیا. میں سونے لگا. ابھی 10 سے 15 منٹ گزرے ہوں گے. ہم لوگوں کا دروازہ کوئی کھٹکھٹانے لگ گیا. نیچے کا جو مین ڈور ہے, بیل بھی لگی ہوئی تھی. بیل نہیں بجائی جیسے کوئی دروازہ ہاتھ سے بجاتا ہے. میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا یہ تو ہم لوگوں کا ہی دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے, کوئی دستک دے رہا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کون ہے اتنی رات کو. اوپر سے جھانک کر دیکھا تو نیچے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی. میں نے پوچھا کون ہے. اس نے جیسے اوپر دیکھا تو مجھے یہ کہنے لگی کہ نیچے آئیں, آپ سے کام ہے. یہ اس نے کہا کہ نیچے آئیں, آپ سے کام ہے. میں نے موبائل پر ٹائم دیکھا تو 12:30 ہونے والے تھے. مجھے لگا شاید محلے میں سے کوئی آیا ہو. پتہ نہیں اس وقت کبھی ہم لوگوں کے گھر کوئی نہیں آیا. میں سیڑھیوں سے نیچے اترا. سب گھر والے سو رہے تھے. آرام آرام سے چلتا ہوا باہر آیا. دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا. کوئی عورت نہیں تھی. عجیب و غریب یہ ماجرا ہوا. مجھے بڑا عجیب لگا. میں نے باہر نکل کر گلی میں دیکھا, چاروں طرف کوئی بھی نہیں تھا. پھر دروازہ بند کیا. گھر والے ویسے کے ویسے سوئے ہوئے تھے. چھت پر آیا. تھوڑی سی خوف کے مارے میری کنڈیشن عجیب ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. میں نے آیت الکرسی پڑھی, اللہ کا نام لیا, آنکھیں بند کی. نیند آئی ہوئی تھی, سو گیا. ابھی سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی, مجھے ہنسنے کی آواز آنے لگی. کسی عورت کی ہنسی کی آواز. میری چارپائی ہل رہی تھی. جیسے پتہ نہیں چارپائی کے اوپر کوئی بیٹھ کر ہنس رہا ہے تو چارپائی ہل رہی ہے. ایک دم وہ میری آنکھ کھلی تو مجھے ہنسنے کی آواز آ رہی. جیسے ہی میں نے سائڈ چینج کی, میرا فیس دوسری طرف تھا. جب میں نے کروٹ لی تو میرے پاؤں والی سائڈ پر کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی. بال بکھرے ہوئے تھے. بالکل بلیک کلر کا ڈریس تھا, یا اس کے وہ جسم پر بال تھے, جو بھی تھا. بہت لمبے لمبے کالے رنگ کے ہاتھ تھے. بیٹھی ہنس رہی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا. میرے میں اتنی ہمت ہوئی نہیں کہ میں اسے پوچھوں کہ یہ کون ہے. میں نے اللہ اکبر کہا, میری چیخ نکلی. میں اپنی چارپائی سے جیسے ہی اٹھا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری چارپائی الٹی ہے. جیسے وہ ایک دم سے کوئی بہت بھاری چیز چارپائی پر آتی ہے تو ایک سائڈ سے ایسے تھوڑی سی اٹھتی ہے. میں چیخیں مارتا ہوا نیچے بھاگا. میرا شور سن کے سب گھر والے جاگے کہ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے. بہت میری حالت خراب. خوف کے مارے میں تھر تھر کانپ رہا تھا. مجھے پانی پلایا سب نے. ٹائم دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے. گھر والوں نے مجھے سمجھایا کہ کیا ہوا ہے, پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے. میں کانپتا جا رہا تھا. اوپر جا کے دیکھا, اوپر کچھ بھی نہیں تھا. نیچے آ گئے ابو وغیرہ دیکھ کے. کچھ میری کنڈیشن ٹھیک ہوئی. بالکل میرا رنگ پیلا ہو گیا. ایسے میری حالت عجیب ہوگی. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرے ساتھ کام ہوا ہے. پہلے کسی نے دروازے پر مجھے آواز دی ہے. نیچے جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. کوئی عورت بلا رہی تھی. پر سویا ہوں تو پھر وہ میری چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی. وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی. امی نے کہا کہ بس یہ بہت زیادہ ڈر گیا جو اس کے ساتھ آج قبرستان میں ہوا ہے, اس وجہ سے یہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے. امی نے یہ کہا کہ تمہیں اوپر سونے کی ضرورت نہیں ہے, تم ادھر صحن میں ہم لوگوں کے پاس ہی سو جاؤ. ابو کے ساتھ والی چارپائی پر میں لیٹ گیا. خوف کے مارے بری حالت. آیت الکرسی پڑھی, پانی دم کیا. میری خوف کے مارے میری بار بار آنکھ کھلتی تھی تو میں چھت کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگوں کے صحن میں کوئی جھانک کر دیکھ رہا ہے. چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں. صبح ہوئی تو مجھے بہت سا بخار تھا. 2 دن مجھے بخار رہا. میں گھر ہی رہا. میں شاپ پر گیا ہی نہیں. سیلس مین تھے, انہوں نے شاپ کھول لی. تیسرے دن جب میں کچھ نارمل ہوا, میں اپنی شاپ پر گیا. دوپہر کا ٹائم تھا تو لنچ بریک ہوتا ہے. اکثر لڑکے وہاں پر پاس ہی ہوٹل ہوتا تھا, کھانا کھانے چلے جاتے تھے. مجھے بھوک نہیں تھی تو میں نے انہیں یہ کہا کہ واپسی پر تم لوگ چائے لیتے آنا. میں اب اپنی شاپ میں بالکل اکیلا تھا. اتنے میں ایک عورت آئی. اس نے نقاب کیا ہوا تھا. اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے کچھ کاسمیٹک دیکھنا ہے. بالکل شاپ کے اینڈ والے کارنر پر جا کر کھڑی ہوگی. میں نے اسے کہا کہ میں دکھا دیتا ہوں. تو میں اس کو وہ دکھانے لگا. کاسمیٹک کچھ لپسٹکس وغیرہ نکال کر رکھی. جیسے ہی میں وہ باکس کھول کر میں نے اس کے آگے چیزیں رکھی, میں نے کہا یہ دیکھ لیتی ہے. اس کا چہرہ نیچے تھا. جیسے اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا, وہ اتنی ڈراؤنی عورت تھی. اس کی سفید آنکھیں تھیں, بہت لمبے لمبے دانت تھے. وہ عورت کے روپ میں میری شاپ پر آئی. بہت لمبی زبان باہر نکلی ہوئی تھی. بس وہ دیکھنے کی دیر تھی. میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. سیلس مین آئے تو میں بے ہوش پڑا ہوا تھا. کچھ لوگوں نے مجھے گرتے بھی دیکھا. شور مچ گیا. دکان پر لوگ اکٹھے ہو گئے. مجھے اٹھایا اور اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی اسے کیا ہوا ہے. بی پی بھی نارمل ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ ڈیپ شاک میں ہے, کچھ ایسا ہے. تبھی وہ ایک شاپ کیپر نے کہا کہ مولوی صاحب کو بلا کر لاتے ہیں.
مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب کو لے کر آئے ادھر ہی ڈاکٹر کے کلینک پر۔ مولوی صاحب نے کچھ پڑھائی کی، دم کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کسی چڑیل کا بسیرا ہو چکا ہے اور وہ بالکل اس کے سامنے آئی ہے۔ اس کی جو حالت ہے یہ اس لیے یہ اس کنڈیشن میں، کیونکہ انہوں نے پڑھائی کی، ان کو محسوس ہو گیا۔ میرے گھر بتایا گیا، میرے والد صاحب بھی آ گئے، سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ میرے والد صاحب نے مولوی صاحب کو ساری بات بتائی۔ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ میں ہٹا تو نہیں سکتا، آپ اس کو کسی بزرگ صاحب علم کے پاس لے کر جائیں جو یہ ہٹاتے ہیں ان کو۔ پتہ وغیرہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہاں پر پاس ہی ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک بزرگ تھے، وہ یہ دم وغیرہ کرتے تھے۔ مجھے 2-3 گھنٹوں کے بعد ہوش آیا تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ میں نے دیکھا ہے۔ مجھے وہاں پر لے کر گئے، بہت رش تھا وہاں پر بزرگوں کے پاس۔ ان کے پاس بیٹھا، انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جس جگہ پر تم وہ صدقے کا گوشت پھینکنے جا رہے تھے، راستے سے ہی تمہارے پیچھے ایک گھر سے ایک چڑیل لگی تھی۔ ایک کوئی بند مکان تھا، وہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا تھا۔ جب تم اس گلی میں سے گزرے ہو، مغرب کے بعد یہ جنات آفتے چڑیلیں یہ آزاد ہوتے ہیں، وہاں سے وہ تمہارے پیچھے لگی ہے، قبرستان تک وہ آئی ہے۔ اس نے وہاں پر وہ عورت کا روپ لیا، تم نے اس کو دیا نہیں، اس غصے میں وہ تمہارے پیچھے لگ گئی ہے۔ وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی تھی، جو تم اس کو دے نہیں رہے تھے وہ چیز، وہ بار بار تم پر حملہ کرنے آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ کچھ دن تمہیں حفاظت کرنی پڑے گی، پرفیوم وغیرہ نہیں لگانا، قبرستان میں نہیں جانا، کوشش کرو کہ تم اکیلے نہ رہو۔ وہ تعویذ میں نے گلے میں پہن لیا، ایک تعویذ میرے گھر میں بھی لگا دیا گیا۔ اس کے بعد 3-4 دن میں گھر پر ہی رہا، بہت میں ڈرتا تھا، خوف آتا تھا، اکیلا 1 منٹ نہیں تھا رہ سکتا۔ پھر اس کے بعد میں کچھ نارمل ہونے لگ گیا، وہ سر پر جو بوجھ رہتا تھا، کندھے بھاری رہتے تھے، بخار کی کیفیت رہتی تھی، اس طرح سے محسوس ہوتا تھا مجھے بہت سا بخار ہے، میرا جسم جل رہا ہوتا تھا۔ لیکن جب تھرمامیٹر میں چیک کرتے تھے تو مجھے بخار بالکل بھی نہیں ہوتا تھا، نارمل ٹمپریچر آتا تھا۔ تو یہ ساری اسی کے اثرات تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہونے لگ گیا۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میری ایک اس چیز کی وجہ سے وہ کہاں سے وہ مخلوق میرے پیچھے لگ گئی اور اس نے مجھے بہت زیادہ ڈرایا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سعد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں ایک لڑکا جس کا نام بابر ہے، وہ کہتا ہے کہ 2010 کی بات ہے، میں ملتان کا رہنے والا تھا، میری اسٹڈیز وغیرہ کمپلیٹ ہوئی، میری فیملی بھی وہیں پر تھی۔ تو جاب کے سلسلے میں میرے ابو کے ایک دوست تھے انکل، انہوں نے مجھے پنڈی بلوایا، میں پنڈی گیا، وہاں پر میں نے جوائننگ دے دی۔ تو ان کے پاس ہی کچھ عرصہ رہا، اس کے بعد پھر مجھے یہ بالکل بھی مناسب نہیں لگتا تھا کہ میں کسی کے گھر یوں رہوں۔ تو جس جگہ پر میری جاب تھی وہاں پر میں نے پتہ کیا تو مجھے 2nd فلور پر ایک خالی کمرہ مل گیا، نیچے بھی ایک فیملی رہتی تھی، ان کا راستہ الگ تھا، ہمارا الگ تھا۔ تو وہ بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے بھی میرا بہت خیال رکھا۔ تو جس جگہ پر میں کام کرتا تھا وہاں کے جو آنر تھے ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو وہاں پر کافی زیادہ انہوں نے مجھے ذمہ داریاں دی، میں نے کام وغیرہ میرے ذمہ انہوں نے لگایا، تو کافی زیادہ میں نے وہاں پر ان کی ہیلپ کی۔ ولیمے کا فنکشن جب ختم ہوا تو وہاں پر پھر میں بھی انوائٹڈ تھا۔ اس کے بعد اس سائڈ والے بھی انتظامات تقریباً میں نے ہی کروائے، پاس ہی گھر تھے جہاں پر شادی تھی۔ جب وہ سارے انتظامات جو کروائے تھے وہ ختم کیے، پیک اپ کیا، تو ہم لوگ واپس آ رہے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ واپس آنے لگے تو میں ایک 2 لڑکوں کو چھوڑا، اس کے بعد میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، وہاں پر ایک قبرستان تھا۔ میں نے اس قبرستان کے باہر ایک عورت کو چلتے ہوئے دیکھا، بلیک برقع سا جیسے اس نے پہنا ہوا ہے۔ وہ چلتی چلتی سڑک کے کارنر پر آ کر کھڑی ہو گئی، بہت رات کا ٹائم تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ پتہ نہیں یہ عورت کون ہے، یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ میں جیسے اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی، جیسے وہ میرے سے لفٹ لینا چاہ رہی تھی، ہیلپ کے لیے اس نے مجھے بلایا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے اشارہ کر کے بلا رہی تھی۔ جیسے میں اس عورت کے قریب گیا تو میری نظر اس کے پیروں پر پڑی، اس کے پیر بھی الٹے تھے، اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ یہ چیز دیکھنے کی دیر تھی، میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، میں نے اپنا بائک چلایا بہت تیزی سے۔ وہ میرے پیچھے بھاگی، باقاعدہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بڑی تیزی سے میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، جیسے کوئی عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہوا بھاگ رہا ہے۔ جیسے کیسے مجھے راستہ ملا، میں گھر پہنچا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اپنے پورشن میں جانے کے بجائے میں نے وہ جو نیچے والے تھے پڑوسی ان کو میں نے بیل دی۔ وہ لوگ جب انہوں نے دیکھا یہ بڑا ڈرا ہوا ہے، بٹھایا، مجھے پانی شانی پلایا، تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرے ساتھ ابھی ہوا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شہر بہت بڑا ہے، بہت سے حصے اس کے سنسان اور ویران ہیں،
رات کے ٹائم اکثر لوگوں کے ساتھ واقعات حادثات ہو جاتے ہیں. اتنی رات کو جب آپ واپس آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اکیلے ایسے مقامات سے نہ گزریں، کیونکہ جب ہم لوگ ایسے مقامات سے گزرتے ہیں تو جس جگہ پر جنات ہوں وہ رات کو آزاد ہوتے ہیں تو وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے حادثات ہوتے ہیں. اس کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گیا، مجھے طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی. میں نے کچھ دن کی چھٹی لی اور میں واپس اپنے پیرنٹس کے پاس ملتان آیا. وہاں پر میں کچھ دن رہا تو میں کچھ نارمل ہوا. یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی بابر کی. بہت شکریہ وقاص صاحب کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinweb57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل میرے چینل کو جا کر ضرور وزٹ کریں، جہاں پر میں نے بہت سے ہارر ناولس آن ایئر کیے ہوئے اور بہت سی ہارر سٹوریز بھی. انشاءاللہ میں سرچنگ میں ہوں، بہت جلد میں کوئی نیا ناول سٹارٹ کروں گی، ہارر ناول، تو پھر اس کو بھی آپ لوگ وزٹ کریے گا. نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.